کسی قوم کا، کسی سوسائٹی کا، کسی ملک کا بہرحال مستقبل ہوتی ہے۔ ان حالات میں جب کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس کووڈ سچویشن کی وجہ سے، بلکہ یوں کہیے کشمیر میں تو 2019 آرٹیکل 370 کے اپروگیشن کے بعد سے آج تک جو حالات بنے، جس کی وجہ سے پورا تعلیمی نظام انہیں بھی درہم برہم ہو گیا۔ اب چونکہ لاک ڈاؤن، اس سے پہلے بھی جیسے لاک ڈاؤن کھولا گیا، اٹھایا گیا لاک ڈاؤن، اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سکولوں کے تعلق سے سرکار نے کوئی واضح آرڈر ایشو نہیں کیا، بلکہ سکول اس دوران بھی بند رہے۔ یہ کہنا تو آسان ہے کہ اس وقت بچے آن لائن پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم حقیقی طور دیکھیں، ایکسپرٹس کی رائے بھی دیکھیں، اور فیکٹ بھی یہی ہے کہ آف لائن کلاسز کا متبادل کبھی بھی آن لائن کلاسز نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب ان آن لائن کلاس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ سائیکولوجیکل اس وقت پرابلمس ہو رہی ہے، سائیکولوجیکلی ہمارے بچے امبیلنس ہو رہے ہیں، خودکشیوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے اب گیمز کی طرف، دوسری چیزوں کی طرف، فضول چیزوں کی طرف ان کا دھیان جو ہے اس وقت اس کا طرف دھیان جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ جس کو ہر سطح پہ سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ اب جب کہ سرکاری اعلانات سامنے آ رہے ہیں، آرڈرز آ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن اٹھایا جا رہا ہے، بلکہ اٹھایا گیا بہت حد تک، تعلیم کے تعلق سے، سکولوں کے تعلق سے ابھی تک سرکار نے کوئی واضح فیصلہ نہیں لیا، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ تعلیم انتہائی اہم شعبہ ہے، سرکار کو چاہیے کہ پراپر SOPs کے ساتھ اور جو بھی تدابیر ہیں، حفظانی صحت کی جو تدابیر ہیں، SOPs ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی احتیاطی تدابیر ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے تعلیم کے بارے میں سنجیدگی سے سرکار غور کرے۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر سرکار اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ جو لیتی ہے تو راستے نکل آئیں گے۔ بہت اچھی شروعات ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن نے کی کہ اس وقت جو ہے کچھ سرکاری اداروں میں، سرکاری اسکولوں میں پڑھائی ہو رہی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ چاہے سرکاری اسکول ہو یا پرائیویٹ اسکول ہو، اس میں بچے پڑھتے ہیں، بچہ تو بچہ ہی، چاہے وہ کسی بھی ادارے کا طالب علم ہو، تو سرکار کو ایک یونیفارم پالیسی بنانی چاہیے۔ اس تعلق سے گائیڈ لائنز ایشو ہونی چاہیے تاکہ پراپر SOPs کے ساتھ شفٹ وائز، بیچ وائز، میل فیمیل، آڈ ایون، ان طریقوں کے تھرو آف لائن کلاسز جاری ہونی چاہیے۔ اگر آف لائن کلاسز جاری نہیں ہوتے ہیں تو یہ ایک جنریشن گیپ ہوگا۔ اندازہ کیجئے جس بچے کی عمر 2019 میں 3 سال تھی اور آج وہ 5 سال یا 6 سال کا ہو رہا ہے، مجھے بتائیے اس کو ہم کس کلاس میں ایڈمٹ کریں؟ آن لائن سے وہ بچہ کتنا کچھ سیکھ سکتا ہے؟ تو یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے جو فارن کنٹریز میں اس وقت سب سے زیادہ تعلیم پہ ہی توجہ دی جا رہی ہے، یہاں بھی سرکار سے ہماری گزارش ہے کہ اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا جائے، اس کو جو ہے خاص پریارٹی سے دیکھا جائے تاکہ کسی طرح سے سکول دوبارہ شروع ہوں SOPs کے ساتھ۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ بار بار میں یہ بات دہراتا ہوں کہ 70,000 سے زیادہ لوگوں کا روزگار سکولوں سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم صرف کشمیر کی بات کریں، جموں کشمیر کی بات کریں تو 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا روزگار سکولوں سے جڑا ہوا ہے، چاہے وہ ٹیچرز ہوں، چاہے وہ ڈرائیورز ہوں، چاہے وہ میڈس وغیرہ ہوں۔ اکثر ہمیں فون آ رہے ہیں، ٹیچرز میں، ڈرائیورز میں، میڈس میں خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، ایون بچوں میں بھی خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی الارمنگ سچویشن ہے، انتہائی خطرناک سچویشن ہے۔ سرکار کو سوچنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے، اس پہ سنجیدگی سے سوچ کے قدم اٹھانے چاہیے۔ اگر نارمل ایکٹیویٹی ریزیوم آہستہ آہستہ نہیں ہوتی ہے، اگر سکول فنکشنل نہیں ہوتے ہیں، تو خدا بہتر جانتا ہے کہ آئندہ کیا کیا انٹورڈ، کیا کیا حادثات پیش آ سکتے ہیں۔ آج بھی مجھے کئی اسکولوں سے جب بات ہوئی تو ہر ایک پریشان ہے کہ بچوں میں، ملازموں میں خودکشی کا رجحان اور سائیکولوجیکل پرابلمز اس وقت ابھرتی جا رہی ہیں۔ دیکھیے، سکول ایک صرف تعلیم
कहीं मामला नहीं होता। स्कूल एक सोशल सेंटर होता है, एक एक्टिविटी सेंटर होता है। यहाँ पे बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ साथ उनको डिफरेंट लाइफ के जो चैलेंज के बारे में उनके ताल्लुक से भी तरबियत जो है दी जाती है। इस कोविड सिचुएशन में ज़्यादातर स्कूलों का एक रोल बनता है, लेकिन पता नहीं सरकार के जहन में क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि इस तालीम को अहमियत नहीं दी जा रही है। हो सकता है क्योंकि इस वक्त इतने सारे इश्यूज़ हैं, हेल्थ वाइज से भी जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हो सकता है कि शायद सरकार की नज़र पूरी तरह से शायद ज़मीनी हक़ाइक़ पे नहीं है कि कितनी ग्रेव सिचुएशन है, कितना ग्रिम सिनेरियो है, और अगर इसको एड्रेस नहीं किया जाता है तो इसके मुस्तकबल के कितने ख़तरनाक नतीजे सामने आ सकते हैं। हम एक बार फिर सरकार से गुजारिश करेंगे कि तालीम को प्रायोरिटी दी जाए, तालीम की अहमियत के पेश नज़र SOPs के साथ स्कूलों के खोलने के इक़दाम किए जाएँ। उसमें एज़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन या इस वक्त जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के स्कूल एक हो चुके हैं। JK एजुकेशन चैम्बर के नाम से सभी स्कूलों की अब सिंगल रिप्रेजेंटेशन है। तो हम ये चाहेंगे कि इस वक्त हमें ऑन बोर्ड लेके, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड जो लेके ऐसे इक़दाम उठाए जाएँ जिस तरह से तालीमी निज़ाम खतरे का शिकार ना हो। एक मामला। दूसरा मामला ये है कि सरकार ने इससे पहले इब्तदाई अयाम में ही ऐलान किया था कि चूँकि स्कूलों की, खासकर इकॉनमी स्कूलों की फ़ीस भी नहीं आ रही है, इवन बड़े स्कूलों की भी अच्छी तरह से फ़ीस नहीं आ रही है, इस वक्त स्टाफ की सैलरी नहीं जा पा रही है, खासकर ड्राइवर्स जो हैं, चूँकि ट्रांसपोर्ट फ़ीस नहीं आ रहा है, इस वजह से ड्राइवर्स मेड्स की तनख्वाह नहीं जा रही है। तो ये इंतही ख़तरनाक सिचुएशन है। सरकार ने इसके लिए कमेटी बनाई थी, कहा था कि हम प्राइवेट स्कूलों की मदद करेंगे, क्योंकि एक तरफ से अगर सरकार के पास 12,000 करोड़ का बजट है, जो बाकायदा बजट है, जिस बजट से सरकार इन स्टाफ की सैलरी, टीचर्स की सैलरी, डिपार्टमेंट को चला रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूलों के पास फ़ीस के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, और वो फ़ीस भी नहीं आ पा रही है अच्छी तरह से, खासकर इकॉनमी स्कूलों की। तो इसमें सरकार की अब एक जिम्मेदारी बनती है इस सेक्टर को बचाने के लिए, क्योंकि एक ही एजुकेशन सेक्टर है जिससे उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस सेक्टर को बचाने के लिए सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसको जो आज तक जो उनकी रिकमेंडेशन है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। कम से कम सरकार को चाहिए इस ताल्लुक़ से हमारे मुश्किलात देखें। स्कूल इंतज़ामिया, स्कूल से जुड़े हुए लोग जिनका रोज़गार इस पर डिपेंड है, उस ताल्लुक़ से सरकार, जिसे बहुत सारे स्टेट्स में हो रहा है, स्कूलों की मदद करे ताकि ये सेक्टर जो है परेशानी का शिकार ना हो, ये सेक्टर जो है कहीं मुश्किलात ज़्यादा जो है मुश्किलात का शिकार ना हो। ऑनलाइन निज़ाम तालीम जो है, जो ही यहाँ पे फ़िज़िकल क्लास बंद हो गई, लॉकडाउन हुआ, तो इमीडिएटली ऑनलाइन की तरफ हम शिफ्ट हो गए। ऑनलाइन के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें ट्रेनिंग भी शामिल है। ऑनलाइन क्लास कैसे कंडक्ट करनी है, क्या क्या ज़रूरी इक़दामात हैं, ये एक पूरा प्रोसेस है, इसके लिए पूरी ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन ना हम टीचर्स को ट्रेनिंग दे पाए, ना हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पैरामीटर्स उन पे ना अमल हो पाया। इस वजह से रैंडमली, जैसे कि बस वीडियो अपलोड करना है या ऑनलाइन पढ़ाना है, अब इसको कैसे हैंडल करना है, इसके लिए क्या क्या ट्रेनिंग चाहिए, इसमें किस तरह से इसका सिलेबस होना चाहिए, इसको पूरी सीरियसली या इन टोटो नहीं लिया गया। बस ऑनलाइन की बात कही गई और इस तरह से टीचर पढ़ाते गए। अब उसमें न सिलेबस को देखा गया, न एज कंपेटेबिलिटी को देखा गया, न टीचर्स ट्रेनिंग की देखा गया। इस वजह से मुश्किलात इस वक्त सामने आ रहे हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि सरकार इसको बहुत ही संजीदगी से लेके गाइडलाइन इशू करे, इस पर बाकायदा डेलिब्रेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी वजह से इस वक्त जो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट सामने आ रहे हैं। यह हकीकत है कि हमें रोज़ाना फ़ोन आ रहे हैं कि इस ऑनलाइन स्कूलिंग की वजह से अब कितने साइड इफ़ेक्ट्स, कितनी जो ख़तरनाक सिचुएशन जो है सामने आती जा रही है। ये एक इंतहाई गंभीर मसला है, ये एक इंतहाई हसास मसला है और बहुत ही अहम मामला है। इस पर इस वक्त गौर करने की ज़रूरत है, तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर फ़िज़िकल क्लास वापस रेस्टोर नहीं होते हैं तो ऑनलाइन क्लास के ये जो नुकसानात हैं तो ये तो भुगतने ही पड़ेंगे, क्योंकि बाकायदा ट्रेनिंग है नहीं, बाकायदा उसके लिए कोई प्रोसेस नहीं है और जो लवाजमात इसके हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं।
اب اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جو نقصانات ہیں، وہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ خودکشیوں کا رجحان یا بچے گیمز کی طرف دوسری چیزوں کی طرف وہ زیادہ مائل رہتے ہیں، یہ تو سیدھی سی بات ہے، اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے جو انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس وجہ سے ہم بار بار کہتے ہیں کہ سرکار کو، پرائیویٹ سیکٹر کو، اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے جلد سے جلد سکولوں کو ری اوپن کرنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے بارہا کہا تھا کہ اب چونکہ حالات ایسے ہیں جس پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، تو کمیونٹی کو انوالو کیا جائے۔ کمیونٹی سکولنگ جو ہے، کمیونٹی کوآرڈینیشن جو ہے، ایک پورا مربوط جو نظام بننا چاہیے۔ ہم نے ایک سال پہلے باقاعدہ سرکار کو ایک پروجیکٹ رپورٹ کے طور پہ ایک رپورٹ پیش کی ہے، اس میں ریکمنڈیشنز ہے، اس میں پروسیس بھی ہے کہ کیسے کمیونٹی سکولز کو افیکٹو بنایا جائے، لیکن آج تک اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا، جس کا ہمیں بہت افسوس ہے۔ امید ہے کہ موجودہ سرکار جو ہے، خاص کر جو ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہے، جس طرح سے آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ایجوکیشن ٹریک پہ آ جائے، ہمیں امید ہے کہ وہ اس پہ اثر نو جو ہے پریارٹی پہ لیں گے، سنجیدگی سے لیں گے اور اس پہ توجہ۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسکول ایسوسیشن نے، جب ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ پہ پابندی تھی تو 2 بار ہم سپریم کورٹ گئے، اور بلا کر سرکار نے سپریم کورٹ کی ریکمنڈیشنز یا سپریم کورٹ میں جو بحث ہوئی اس کے تناظر میں بلا کر سرکار کے آرڈر سامنے، جو سبوں کے سامنے اس میں پرائیویٹ اسکولوں کا جو رول بنتا تھا، ہم نے اس کو اچھی طرح سے نبھایا۔ اس وقت اسکول ایسوسیشن بہت سارے چیلنجوں کا شکار ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے ساتھ جو اسکول جڑے ہوئے ہیں ان کی اکانومی کا مسئلہ ہے، سٹاف کی سیلری کا مسئلہ ہے، ہمارے ڈرائیورز ان کے پاس تنخواہیں نہیں ہیں، میڈز کے پاس تنخواہیں نہیں ہیں۔ اس وقت ہمارے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ فنانشل چیلنج ہے۔ اس تعلق سے ہم دوبارہ میٹنگ کر رہے ہیں، سرکار سے بات کریں گے، امید ہے کہ سرکار جاگ جائے تاکہ اس وقت جو یہ انتہائی ایک نازک سچویشن ہے، اس پہ قابو پایا جا سکے۔